نماز کا چوتھا سوال جو ہے نماز کے بارے میں، یہ سوال ہوا ہے کہ نماز کے اندر حضور قلب پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہاں جی، تو اس سلسلے میں حضرت شاہ سے محمد نور بخش نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر حضور قلب پیدا نہ ہونے کی صورت میں کم از کم تکبیرۃ الاحرام کے وقت جو ہے حضور قلب ہونا ضروری ہے۔ کم از کم پوری نماز میں نہ ہو تو تکبیرۃ الاحرام کے بعد حضور قلب ہونا ضروری ہے آپ کو۔ اور یہ بھی مشکل ہو تو تکبیرۃ الاحرام کو 7 مرتبہ دہرائیں، اور اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر اللہ اکبر پڑھ کے نماز کو جیسے آپ سے ہو سکتا ہے اس کی ظاہری آداب و واجبات کو پورا کر کے پڑھ لیں۔ اور اگر پھر بھی حضور قلب حاصل نہ ہو تو کسی روحانی معالج، کوئی عالم ربانی کو، ایسی شخصیت کو جو اس راستے میں آپ کی مدد کرے، آپ کے اندر حضور قلب پیدا کرنے کے آپ کو راہیں بیان کریں، اس کی طرف آپ رجوع کریں جو ایسے روحانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ فقہ الاحوال میں یہ چیز جو ہے ذکر ہوا ہے، لیکن بندہ آخر نے جو باقی جو تفاسیر میں اس چیزوں میں اس سلسلے میں تھوڑا مطالعہ کیا تو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تفاسیر قرآن مبین میں سورہ مومنون کی آیت نمبر جو ہے 7 والذین ہم فی آیت نمبر 2 آیت نمبر 2 ہے، والذین وقد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، یہ دوسری آیت ہے۔ اس میں جو ہے ہم فی صلاتہم خاشعون کے ذیل میں کچھ تجاویز پیش کیا ہے نماز کے اندر حضور قلب پیدا کرنے کے لیے۔ ان میں سے جو ہے پہلا تجویز یہ فرمایا کہ نماز کے اندر حضور قلب نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ ہمارے گناہیں ہوتی ہے، لہٰذا گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ گناہ حضور قلب میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ دوسرا انہوں نے جو راستہ بتایا تفاسیر میں جو ہے نماز کے اندر پڑھی جانے والی سورتوں، دعاؤں، تعزیات کے معنی کو جاننے کی کوشش کریں۔ نماز کے دوران معنی کو بھی جو ہے جاننے کی کوشش کریں، ان معنی پر مد نظر رکھ کے پڑھیں۔ جیسے آپ جب ایاک نعبد پڑھ رہے ہیں تو آپ کی یاکا میں اللہ میں صرف تیری عبادت، اللہ کی طرف آپ کا ذہن ہو، اللہ میں صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ مجھے سیدھے راستے کی جانب رہنمائی فرمائے اہدنا الصراط۔ اس طرح کہ معنی کو، آیت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی معنی و مفہوم کو بھی آپ ذہن میں لاتے جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوں۔ حضور قلب یہ ہے کہ آپ اس احساس کے ساتھ آپ کے ذہن نماز کے اندر سے باہر نہیں ہے، کسی اور سوچ میں، کسی اور فکر میں نہیں ہے، آپ کا دنیاوی کسی چیز میں آپ کا ذہن نہیں لگا ہوا ہے، آپ کا ذہن جو ہے اسی آیتوں کو، قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں تو سورے پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ دعا پڑھ رہے ہیں، اور اس کے معنی مفہوم کو آپ کے ذہن میں ہے، اور آپ جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام نماز، چونکہ المصلی یناجی رب ہے، نماز گزار اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو اسی کیفیت کو اپنے اندر پیدا رکھتے ہوئے، حاضر رکھتے ہوئے آپ پڑھتے چلیں، معنی الفاظ کو پڑھتے چلیں، معنی کو بھی ذہن اور دل و دماغ میں لاتے چلیں، اور اللہ سے ہم کلامی کی کیفیت کو اپنے اندر باقی رکھتے ہوئے چلیں، تو یہ حضور قلب کی ایک بہترین صورت ہے۔ اس میں نماز میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ نماز کے پڑھنے تو یہ ہو گیا۔ تیسری چیز یہاں یہ فرمایا ہے کہ نماز کے اندر کی جو سنتوں اور آداب کا بھی مکمل خیال رکھیں، یہ بھی آپ کو حضور قلب پیدا کرنے میں مدد ملے گا۔ چوتھی چیز فرمایا حضور قلب پیدا کرنے کے لیے ذہن، عقل اور شعور کو نماز کے معنی، مفاہیم پر مرکوز رکھنے کی بار بار کوشش کرتے رہیں۔ ہاں جی، چونکہ آپ کا ذہن جو شیطان آپ کے ذہن کو نماز سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے، ہاں جی، تو آپ اس کو واپس نماز میں لے کے آئیں، آپ کسی اور سوچ میں لے جائیں گے، آپ دوبارہ اپنے ذہن کو، دل دماغ کو پھر نماز میں لے کے آ جائیں، جو آیا پڑھ رہے ہیں، جو دعا پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی مفہوم کی طرف لے آ جائیں، اور اللہ سے ہم کلامی کی کیفیت کو اپنے اندر بار بار حاضر رہنے کی کوشش کریں، تو آپ کو حضور قلب پیدا ہو جائے گا، اس میں مدد ملے گی۔ اور پانچویں چیز یہ لکھا، سب سے اہم بات یہ حضور قلب پیدا کرنے کی ہے کہ نمازی کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ میں کس عظیم ہم و صاحب کبریا ذات اقدس کے حضور میں حاضر ہوں، میں اس کائنات کی جو ہے مالک حقیقی رب العالمین کے حضور میں حاضر ہوں، کہ اس سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی صاحب کبریا، صاحب عظمت کوئی شے ہی نہیں، میں اس بادشاہ کل کے درگاہ میں حاضر ہوں، اس کی عظمت کا آپ کو احساس ہو، اور وہ ذات میرے تمام، یہ احساس، اور وہ ذات میرے تمام احوال سے خوب آگاہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اس کے حضور میں حاضر ہوں۔ یہ چیز جو ہے اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، ان چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو نماز میں حضور قلب پیدا ہونے میں آپ کو مدد ملے گا۔
نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے۔